ایک انسان کا نظام ہوتا ہے، ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے. میں نے جب گورنرشپ قبول کی تھی تو میں نے فنکشنل لیگ کے پلیٹ فارم پہ قبول کی تھی، اور پھر میں نے فنکشنل لیگ کے پلیٹ فارم پہ گورنر بننے کے بعد یہ بیان جاری کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو بنا دیا جائے صدر میری جگہ پہ، کیونکہ گورنر کا جو عہدہ ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. تو میرا وہ عہدہ جو میری صدارت تھی وہ تو ختم ہو گئی جب میں گورنر بنا. تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میرے بیٹے کو بنا دیا جائے، لیکن اس وقت کے جو فنکشنل لیگ کی قیادت تھی وہ نئی قیادت تھی، کیونکہ پیر پگاڑو صاحب کا وصال ہو چکا تھا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے مجھے پارٹی میں رکھنا گوارا نہ کیا اور مجھے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا، اور مصطفیٰ کھڑ صاحب کو انہوں نے میری جگہ پہ گورنر نامزد کیا. اس کے بعد میں نے بچوں پہ انحصار کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ بات چھوڑی کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے بلاول بھٹو کے ساتھ سیاست کرنی ہے یا مریم نواز کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے بچوں کو کہا کہ نواز شریف یا عمران خان آپ کی چوائس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اور جنریشن میں، اب آپ لوگوں کی جنریشن ابھی شروع ہو رہی ہے. تو یہ بچوں کا فیصلہ تھا کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پیپلز پارٹی. پورے خاندان کا یہ فیصلہ تھا، بچوں کا فیصلہ تھا، مرتضیٰ محمود کا فیصلہ تھا، مصطفیٰ محمود کا فیصلہ تھا، علی محمود کا فیصلہ تھا. تحریک انصاف کو میں ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتا. تحریک انصاف ایک فیشن کا نام ہے، ایک ٹرینڈ کا نام ہے، اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، جس عمر میں وہ ہیں میرے بچے اس کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے سیاست نہیں کر پائیں گے. تو میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی وہی اسی طرح کی اننگ کھیلیں سیاسی جس طرح میں نے کھیلی ہے. 30-35 سال پہ محیط ہے میری اننگ پولیٹیکل. تو اگر ان کی بھی 30-35 سال کی اننگز ہوئی تو عمران خان کسی کام کا نہیں ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس کی قیادت نے پارٹی کارکنوں سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس پارٹی کے پاس بھٹو صاحب کی پھانسی کی میراث ہے. اس پارٹی کے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی میراث ہے. اس پارٹی کے پاس ایک داستان ہے بہت لمبی، اور اس پارٹی کے پاس ایک جدوجہد اور ایک کار ہے نمایاں کی ایسی داستان ہے جو کسی اور جماعت کے پاس نہیں. اگر پاکستان کو کسی نے ایٹمی قوت بنایا تو پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر پاکستان کو کسی جماعت نے آئین دیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اگر پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا میزائل ٹیکنالوجی سے، وہ محترمہ بے نظیر کے دور میں ہوا میزائل ٹیکنالوجی. تو اگر پیپلز پارٹی ریوائیو نہیں کرے گی تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی. پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، اقلیتوں کی جماعت ہے، خواتین کی جماعت ہے، غریبوں کی مزدوروں کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے. اس کو ریوائیو ہونا ہوگا. اور بلاول بھٹو صاحب نوجوان لیڈر، ابھی اس نے سیاست میں قدم رکھا ہے، اور انشاءاللہ محنت اگر وہ کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اس پارٹی کی داستان کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس پارٹی کے فلسفے کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی باؤنس بیک نہ کرے. جنوبی پنجاب میں اگر جنوبی پنجاب کی عوام کسی نے آواز اٹھائی تو سوائے میرے کسی اور نے نہیں اٹھائی. میں نے نہیں دیکھا کسی کو آواز اٹھاتے ہوئے اسمبلی میں. میں نے نہیں سنا کسی کو لڑتے ہوئے اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے حقوق کی خاطر. میں تو اکیلا آدمی تھا، اور میں نے پنجاب اسمبلی میں پوری اسمبلی سے متفقہ طور پہ قرارداد پاس کروا لی صوبے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور میں نے اپنے ویژن کے تحت ایجوکیشن، ہیلتھ اور سینیٹیشن میں نظامت کے دور میں جو کام کیا تھا
وہ پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہوا، اس کی نقل کی، اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا پورے پاکستان میں۔ تو یہ جو اللہ کی مہربانی سے میری جو پولیٹیکل میری جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ سمجھتے کہ میں ان کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ بلدیاتی الیکشن میں یہ رزلٹ نہ آتا۔ تو یہ میں عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیر خواہوں کو سمجھنے لگ گئی ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ جو جماعت مالی کا گھرانہ ہے اس کو اقتدار نہیں چاہیے، اس کو صرف لوگوں کی محبت چاہیے۔ اپنے ضلع رحیم یار خان کی عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک تو کرپشن کا بالکل صفایا کریں، جو آج کل کمیشن کا رواج پڑ گیا ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، اس کو ختم کریں۔ جو بھی وسائل ہمیں ملیں گے، بلکہ ہمیں لڑنا پڑے گا پنجاب سے اپنے وسائل کی حصول کی خاطر، ان وسائل کو ہم دیانتداری اور ایمانداری سے خرچ کریں۔ تمام جو ہمیں ووٹ دے یا جو ہمیں ووٹ نہ دے، تمام جو ہاؤس کے ممبرز ہیں ان کو ان کے حقوق برابر کے ہونے چاہیے، تمام کو فنڈ برابر کا ملنا چاہیے، اور ہر یونین کاؤنسل لیول پہ برابری کی سطح پہ کام ہونا چاہیے۔ یہ میری خواہش ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور سینیٹیشن، ان تین چیزوں پہ ہم پہلے 6 مہینے میں ایسا کام کر کے دکھائیں جو ہم نے سن 2000 میں کیا تھا، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے بھی اکنالج کیا تھا ہمارے کام کو، اور جتنے بھی پاکستان کی پیرامیٹرز بنانے والی ایجنسیز ہیں ان سب نے نوٹس کیا تھا۔ تو اس دفعہ بھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ سینیٹیشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خاص توجہ، کمیشن زیرو، کرپشن زیرو، یہ جو سیاسی لاگت بازی ہے یہ ختم۔ جو ہمارا چیئرمین کا دفتر ہوگا وہ تمام برادریوں کے لیے، تمام جماعتوں کے لیے وہ خدمت کے لیے وہ کھلا رہے گا ہر وقت، سب کے لیے۔ ٹھیک ہے